رات کی سیاہی شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ فلک بوز عمارتوں کی روشنیاں مصنوعی ستاروں کی مانند ٹمٹما رہی تھی، مگر شہر کے اس حصے میں روشنی مدھم اور پراسرار تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دن کا شور رات کی سرگوشیوں میں بدل جاتا تھا، جہاں گناہ خوشبوؤں میں لپٹ کر بکتا تھا، اور جہاں کئی مجبوریاں گھنگروؤں کی جھنکار تلے دفن ہو جاتی تھی۔ ایام سکندر اپنی چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز سے اترا تو ہوا میں پھیلی عطر اور تمباکو کی ملی جلی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ 27 سالہ ایام شہر کے نامور بزنس مین سکندر حیات کا اکلوتا بیٹا، جس کی زندگی دولت، دوستوں اور بے فکری کے گرد گھومتی تھی۔ اس کے دوست شرط ہارنے پر سے بدنام زمانہ گلی میں کھینچ لائے تھے، اور وہ ہنستے ہوئے اسے اندر دھکیل رہے تھے۔ اندر تو جاؤ ایام صاحب، آج کی رات آپ کی زندگی کی سب سے یادگار رات ہوگی، اس کے دوست فہد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ایام نے ایک بے نیاز مسکراہٹ کے ساتھ کوٹھے کی بوسیدہ سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ اس کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا، ایک نیا تجربہ جس کا نشہ اسے وقتی طور پر اپنی زندگی کی اکتاہٹ سے دور لے جاتا۔ اندر کا ماحول مدھم روشنیوں، بھاری زرق برق پردوں اور خوشبو سے بوجھل تھا۔ ایک دیر عمر عورت جس نے خود کو میک اپ کی تہوں میں چھپا رکھا تھا لپک کر اس کی طرف پڑی۔ اس کی آنکھوں میں گاہک کو پہچاننے والی مخصوص چمک تھی۔ آئیے ایام صاحب، خوش آمدید، آپ کی تشریف آوری سے ہمارا غریب خانہ روشن ہو گیا۔ وہ چاپلوسی سے مسکرائی۔ ایک کوٹھے کی مالکن نگینہ بیگم تھی۔ وقت ضائع مت کرو نگینہ، میرے دوست باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ایام کے لہجے میں تکبر اور بیزاری نمایاں تھی۔ ارے صاحب، آپ جیسے قدردانوں کے لیے تو خاص اہتمام ہوتا ہے۔ آج ہمارے گلشن میں ایک نیا پھول کھلا ہے، بالکل انچھوا تازہ، آپ ہی کے معیار کا۔ اسے پرسرار انداز میں مسکراتے ایام کو ایک راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ ایام کے اندر کوئی خاص تجسس نہیں تھا، مگر دوستوں کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ خاموشی سے اس راہداری میں چلنے لگا۔ یہاں دیواروں پر لگی تصویریں ماضی کی رقاصاؤں کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ ایک مخصوص کمرے کے آگے آ کر نگینہ رکی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ وہ اندر ہے، آپ جائیے صاحب، ہم آپ کے لیے مشروب بھجواتے ہیں، یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑ گئی۔ ایام نے گہرا سانس لیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں گلاب اور موتیا کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ روشنی بہت مدھم تھی، صرف ایک کونے میں جلتا ہوا لیمپ ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا۔ پلنگ پر ایک وجود دبیز چادر میں لپٹا بیٹھا تھا، بالکل ساکت، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو ایک گہری رنگ کی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ایام کے قدموں کی آہٹ پر بھی وہ وجود ہلا نہیں۔ ایام مسکرایا۔ اسے یہ شرم و حیا کا ناٹک مضحکہ خیز لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا پلنگ کے قریب پہنچا۔ یہ گھونگھٹ، یہ نقاب کس لیے؟ جس کام کے لیے تم یہاں بیٹھی ہو اس میں تو ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ چادر میں چھپا وجود خاموش رہا۔ ایام اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چادر کا کونا پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز اپڑی۔ مجھ سے دور رہو۔ آواز میں ایک ہی شدت تھی کہ ایام کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ہوا میں رک گیا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس آواز میں التجا نہیں، حکم تھا۔ واہ، یہ تو کچھ نیا ہے۔ وہ محفوظ ہوا۔ دیکھو، تمہاری قیمت لگ چکی ہے اور میں وہ ادا کر چکا ہوں۔ اب یہ ڈرامے بند کرو۔ قیمت میرے جسم کی نہیں، میری قید کی ادا کی ہے تم نے۔ آواز میں اب بھی وہی ٹھہراؤ تھا۔ ایام کو اب غصہ آنے لگا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، چہرہ دکھاؤ اپنا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، مگر لڑکی پیچھے سرک کے۔ میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ یہ جملہ سن کر ایام کا بلند و بالا کہکا کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ شرط؟ تم اور شرط، کمال ہے۔ چلو بتاؤ، کیا شرط ہے تمہاری؟ کیا تمہیں منہ مانگی قیمت چاہیے؟ ہیرے کا ہار یا کوئی گاڑی؟ چادر کے اندر سے ایک گہری لرزتی ہوئی سانس کی آواز آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ایام کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ کیا مطلب؟ مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جاؤ اور مجھ سے نکاح کر لو۔ دوسرے جملے نے ایام کا رنگ فک کر دیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے اس نے کوئی ناقابل یقین بات سن لی ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح؟ ایک طوائف سے؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ وہ غصے اور حیرت سے چلایا۔ لگتا ہے پہلی بار آئی ہو۔
इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा मैं कोई फिल्म का हीरो हूँ जो तवाइफों से शादी करता फिरता है? वो गुस्से से उसकी तरफ झुका। अब बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। मैंने पैसे दिए हैं और मैं वो वसूल करना चाहता हूँ। उसने चिपट कर उसके सर पर मौजूद चादर खींचनी चाहिए, मगर उस लड़के की हरकत उससे भी तेज थी। उसे चादर के अंदर छुपा हुआ हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। इससे पहले कि अयाम कुछ समझ पाता, उसे शीशी का ढक्कन खोलकर एक ही सांस में उसको अंदर मौजूद स्याह रंग का मादा अपनी हालत में अंडेल लिया। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि अयाम को पलक झपकने का मौका भी न मिला। ये क्या किया तुमने? वो बौखला कर पीछे हटा। लड़की के वजूद को एक शदीद झटका लगा। उसके हाथ से शीशी छूट कर कालीन पर गिर गई। खांसी का एक शदीद दौरा उसे पड़ा और उसके सर से चादर ढलक गई। मध्यम रोशनी में जो चेहरा अयाम के सामने आया, उसे देखकर अयाम की दुनिया घूम गई। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखें हैरत से फैल गई। सांस सीने में अटक गया। ये चेहरा, ये आंखें, ये मासूम नकुश, वो ये कैसे भूल सकता था? 8 साल गुजर गए थे, मगर ये चेहरा आज भी उसके जहन पर नक्श था। हूर। उसके मुंह से बेयकीनी में सिर्फ एक लफ्ज निकला, हूर अब्बास। उसके स्कूल की वो खामोश और बाहया लड़की जिसे वो दूर से देखता था, जिससे दोस्ती करने के लिए उसने कई पापड़ बेले थे, मगर वो हमेशा नजरें झुकाकर गुजर जाती थी। मगर अगले ही लम्हे अयाम का सारा नशा, सारी हैरत खौफ में बदल गई। हूर के होंठों के कोने से खून की एक बारीक लकीर बह निकली थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसका जिस्म बेजान होकर पलंग पर एक तरफ ढलक रहा था। हूर, हूर आंखें खोलो। वो चीखता हुआ उसकी तरफ लपका। उसका दिल किसी अनदेखे खौफ से दहल रहा था। ये सब क्या था? वो यहाँ कैसे? और इसने ये क्या कर लिया? अनगिनत सवाल उसके दिमाग में तूफान की तरह उमड़ रहे थे, मगर उस वक्त सबसे अहम सवाल हूर की जिंदगी का था। हूर। अयाम की चीख कमरे की खामोशी में तहलील हो गई। एक लम्हे के लिए उसका दिमाग सुन हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। उसके सामने वो चेहरा था जिसे वो सालों से अपने तसव्वुर में बसाए हुए था, मगर अब वो चेहरा जर्द पड़ रहा था और जिंदगी की रमक उसकी आंखों से रुखसत हो रही थी। दूसरे ही लम्हे उसके वजूद में बिजली सी दौड़ गई। उसने झुककर हूर के बेजान होते जिस्म को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका दिल किसी शिकारी के खौफ से भागते हिरन की तरह धड़क रहा था। उसके कपड़े हूर के मुंह से बहते खून से सुर्ख हो रहे थे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आंखें खोलो हूर। वो दीवाना वार उसके गाल थपथपा रहा था। उसे बाहों में उठाए तूफान की तरह कमरे से बाहर निकला। राहदारी में नगीना बेगम अपने 2 गुंडों के साथ खड़ी थी। हूर की हालत देखकर उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमादार हुए, मगर ये परेशानी हूर के लिए नहीं, बल्कि अपने कोंठे पर एक और मौत के दब्बे से बचने की थी। ये क्या हुआ साहिब? उसने घबरा कर पूछा। इसे नीचे उतारें, मामला यही दबाना होगा। पुलिस का चक्कर हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। अयाम की आंखों में खून उतर आया। उसने एक कहर भरी निगाह लगीना पर डाली। रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा दंता और तुम्हारी हड्डियां दोनों एक साथ तोड़ दूंगा। उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि गुंडे भी 2 कदम पीछे हट गए। अयाम किसी की परवाह किए बगैर सीढ़ियां उतरता चला गया। उसके दोस्त फहद और समीर जो बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे, उसे इस हालत में देखकर भागते हुए आए। अयाम, ये क्या है? ये लड़की कौन है? फहद ने बौखला कर पूछा। सवाल करने का वक्त नहीं है फहद, गाड़ी निकालो जल्दी। अयाम दहाड़ा। वो हूर को पिछली सीट पर लिटाकर खुद उसके पास बैठ गया। उसने हूर का सर अपनी गोद में रख लिया। गाड़ी तेज रफ्तारी से शहर के सबसे बड़े अस्पताल की जानिब दौड़ रही थी। अयाम की नजरें हूर के बेहिस्सो हरकत चेहरे पर जमी थी। उसे स्कूल के दिन याद आ गए। वो 15 साल का था और हूर 13 साल की थी। उस अमली की कितार में हमेशा उससे आगे खड़ी होती थी। सफेद यूनिफॉर्म और 2 चोटियों में वो कोई परी लिखती थी। उसकी सहेलियों के कहके गूंजते थे, मगर वो हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए खामोश रहती। अयाम ने कई बार हिम्मत की, उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा नजरें झुकाकर तेजी से गुजर जाती। उसकी यही हया अयाम को उसकी तरफ खींचती थी। उसके लिए एक ऐसी अनछुई हकीकत थी जिसे वो सिर्फ दूर से ही जरा सकता था। और आज वही हूर उसकी बाहों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। अयाम ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। ये सब उसकी वजह से हुआ था।
اس کے طنزیہ جملوں نے، اس کی حقارت نے اس مجبور لڑکی کو ایک قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اگر وہ اسے نہ پہچان پاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ حور کو فوراً اسٹریچر پر ڈال کر آئی سی یو کی طرف لے جایا گیا۔ ایام وہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح ایام، یہ سب کیا ہے؟ ایام نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ حور ہے فہد، حور عباس۔ فہد کو نام یاد کرنے میں چند لمحے لگے۔ حور، وہی ہماری اسکول والی؟ لیکن وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ ایام نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ کچھ گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ دیکھیے، ہم نے ان کا معدہ صاف کر دیا ہے، لیکن زہر کافی تیز ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چونکہ یہ خودکشی کی کوشش کا معاملہ ہے، میں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی۔ پولیس کا نام سن کر ایام چونک گیا۔ اگر پولیس آئی، تفتیش ہوئی تو سب سامنے آ جائے گا۔ حور کی عزت سرے بازار نیلام ہوگی۔ جس عزت کو بچانے کے لیے اس نے موت کو گلے لگا لیا، اسے ایسے رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر پلیز، ایام نے آگے بڑھ کر کہا، پولیس کو ملوث مت کرے، یہ ایک حادثہ تھا، غلطی سے کچھ کھا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو مجبوری سمجھ سکتا ہوں، لیکن قانون یہی کہتا ہے۔ ایام کو پہلی بار اپنی دولت اور طاقت کی اصل ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے والد کے پرسنل اسسٹنٹ کو فون ملایا۔ عظمت صاحب، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ سٹی ہاسپٹل میں پولیس کا ایک معاملہ روکنا ہے، فوری طور پر۔ اس کے لہجے میں وہ پرانا لا ابالی پن نہیں، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو اس کی عمر میں پہلی بار نظر آ رہی تھی۔ وہ حور کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ ایام کے والد سکندر حیات کا نام ہی کافی تھا۔ ایک فون کال نے ہسپتال کی انتظامیہ اور مقامی پولیس کو خاموش کروا دیا۔ معاملہ غلط دوا کے حادثے کے طور پر درج کر کے فائل بند کر دی گئی۔ ایام نے آئی سی یو کے باہر ایک پرائیویٹ روم بک کروا لیا تھا تاکہ جب حور کو ہوش آئے تو وہ سکون میں رہے۔ فہد اس کے ساتھ ہی تھا، اپنے دوست کی شدید پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایام، تم اس لڑکی کے لیے اتنا کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے وہ اسکول میں تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ ایام نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ حالات انسان بدلتا ہے فہد، اور کبھی کبھی انسان کو حالات بدل دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ اس جگہ کے لیے نہیں بنی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں راہداری میں ایک مانوس سی مگر ناگوار آواز سنائی دی۔ نگینہ بیگم اپنے گھنٹوں کے ساتھ وہاں آ پہنچی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ کہاں ہے میری لڑکی؟ ایام صاحب، وہ سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے میرے کوٹھے پر تماشا کیا، میری لڑکی کو اٹھا لائے، اور اب یہاں بیٹھ کر شرافت کا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ یا تو میری لڑکی مجھے واپس کرے، یا پھر اس کی وہ دولت قیمت ادا کرے جو میں مانگوں گی، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلا کر سارا کچا چھٹا کھول دوں گی۔ ایام سکون سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ جانتا چلتا ہوا نگینہ کے قریب آیا اور دھیمی زہریلی آواز میں بولا، پولیس ضرور بلاؤ، لیکن یاد رکھنا پولیس رپورٹ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ تم معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے جسم فروشی کرواتی ہے۔ تمہارے کوٹھے پر جتنی بھی نابالغ لڑکیاں ہیں نا، ان کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اور رہی بات تمہاری قیمت کی، ایام نے ایک چیک نکالی۔ اس پر ایک ٹھنسا دکھا جس کے آگے کئی صفر تھے، اور چیک پھاڑ کر نگینہ کے منہ پر دے مارا، لو، اس کی آزادی کی قیمت۔ آج سے وہ تمہاری قید سے آزاد ہے، اور کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم یا تمہارا کوئی آدمی اس لڑکی سے 10 میل کے دائرے پر بھی نظر آیا تو میں تمہارا اس شہر میں سانس لینے میں تمہیں قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ایام سکندر کے اس روپ نے نگینہ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چیک اٹھایا، رقم لکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بغیر کوئی اور لفظ کے وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلی۔ اگلے دن حور کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سر میں ایک شدید ٹھیس اٹھی۔ کچھ دیر تک اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ سفید چھت، دوائیوں کی بو اور بازوں میں لگی ڈرپ، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آنے لگا۔ وہ کوٹھا، وہ شخص، وہ زہر کی شیشی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ کیا وہ بچ گئی تھی؟ کیوں بچایا گیا اسے؟
اسی اذیت کو دوبارہ سہنے کے لیے؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایام اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حور کے حلق سے ایک خوف زدہ چیخ نکلی اور وہ بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ۔ ایام وہیں رک گیا۔ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ حور پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم ہسپتال میں ہو، محفوظ ہو۔ اس کی آواز نرم تھی۔ حور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تاکہ جو کام وہاں ادھورا رہ گیا تھا وہ یہاں پورا کر سکو۔ اس کی آواز میں نفرت اور خوف تھا۔ نہیں حور، ایام نے ایک قدم آگے بڑھا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ حور نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی تیز نظریں ایام کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے یہ چہرہ کچھ دھندلا سا یاد آیا، مگر کہاں دیکھا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ ایام نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اور ایام سکندر۔ یہ نام سن کر حور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایام سکندر، اسکول کا سب سے امیر اور مغرور لڑکا جو ہمیشہ اپنے دوستوں کے جرمٹ پہ رہتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکثر اسے دیکھتا تھا، مگر حور نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ تو کیا اسکول میں ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم میری عزت خرید لو گے؟ اس کے لہجے کی تلخی کم نہ ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری عزت نہیں خریدی حور، میں نے تمہاری آزادی خریدی ہے۔ ایام نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حور کا بھروسہ دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ وہ کسی پر، خاص طور پر ایک امیر زادے پر کیسے یقین کر لیتی جو پہلی ملاقات میں سے ایک طوائف سمجھ کر اس کی تذلیل کر چکا تھا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ ایام نے بے بسی سے پوچھا۔ کیا واپس اسی جہنم میں؟ حور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واقعی کہاں جاتی؟ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ اسے روتا دیکھ کر ایام کا دل کٹ گیا۔ اس کے قریب آیا اور بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ حور، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں، لیکن مجھے بس ایک موقع دو، مجھے سب کچھ ٹھیک کرنے دو۔ حور نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی شرط دوبارہ ابھری جو اس نے اس رات مایوسی کے عالم میں رکھی تھی۔ شاید یہ اس کے تحفظ کا واحد راستہ تھا۔ اگر تمہاری نیت واقعی صاف ہے، اگر تم سچ میں میری مدد کرنا چاہتے تو میری شرط اب بھی وہی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لو، مجھے ایک نام، ایک تحفظ دے دو۔ اس کے بغیر میں تمہارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی اور نہ چلوں گی۔ یا تو مجھے یہیں مرنے کے لیے چھوڑ دو، یا مجھے اپنی بیوی کا نام دے کر یہاں سے لے جاؤ۔ ایام ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ حور کو کسی محفوظ اپارٹمنٹ میں رکھے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے ماضی کے بارے میں جانے گا اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ مگر نکاح ایک ایسی لڑکی سے جو ابھی ابھی کوٹھے سے نکلی ہے، اس کے والدین، معاشرہ، یہ سب اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اس نے حور کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، خوف تھا، مگر ساتھ ہی ایک اٹل بھی فیصلہ بھی تھا۔ ایام کو محسوس ہوا کہ یہ صرف نکاح کی شرط نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی روح کی اپنی عزت بچانے کی آخری کوشش تھی، اور وہ اس کوشش کو ناکام نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ایام کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ سماج، خاندان اور اپنی بے فکر زندگی کی طرف جاتا تھا، اور دوسرا راستہ اس لڑکی کی طرف جس کی آنکھوں میں اسے اپنی بقا کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا چند لمحوں میں فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جس کی پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، ایام کی سنجیدہ آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ میں تم سے نکاح کروں گا۔ حور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ انکار کر دے گا، اس پر ہنسے گا اور چلا جائے گا، لیکن اس کے لہجے میں مذاق نہیں بلکہ ایک ٹھوس عہد تھا۔ حور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہاں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور پچھتاوا تھا۔ ایام نے فون اٹھایا اور اپنے وکیل کو کال کی۔ فاروقی صاحب، مجھے فوری طور پر ایک نکاح رجسٹر کروانا ہے، سٹی ہاسپٹل کے پرائیویٹ نمبر 10 میں، تمام قانونی کاروائی کے ساتھ، 1 گھنٹے کے اندر۔ دوسری طرف وکیل کی حیرانی کو نظر انداز کرتے اس نے فون بند کر دیا اور فہد کو کال کی۔ فہد، مجھے گواہ کے طور پر تمہاری ضرورت ہے، ہسپتال آ جاؤ، اور ہاں، کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 گھنٹے کے اندر۔ ہسپتال کا وہ سادہ سا کمرہ ایک عجیب و غریب نکاح کی تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔
مولوی صاحب، وکیل فاروقی صدیقی، گواہوں میں فہد اور اسپتال کی ایک نرس موجود تھی۔ حور کمزوری کے باعث بیڈ پر ہی تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ نرس نے اسے ایک صاف ستھرا سادہ جوڑا دیا تھا جو ایام نے منگوایا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک بے یقینی اور خوف کا سایہ تھا۔ ایام اس کے بیڈ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے حور سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ حور عباس بنت عباس حسین، کیا آپ کو ایام سکندر ولد سکندر حیات کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ حور کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ گھوم گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، ایک باعزت کر، ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک شاندار شادی، اور آج وہ کہاں، کس حال میں، کس سے نکاح کر رہی تھی؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اسے کانپتی ہوئی آواز میں اتنی آہستہ سے کہا کہ شاید ہی اسے سنائی دے، قبول ہے۔ یہی الفاظ 3 بار دہرائے گئے۔ پھر ایام کی باری آئی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بلند اور واضح الفاظ سے کہا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ ایام اب قانونی طور پر اس کا شوہر تھا۔ مولوی صاحب وکیل دعا دے کر اور اپنا فیس وصول کر کے چلے گئے۔ فہد نے ایام کے گلے لگ کر مبارکباد دی، مگر اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ ایام، یہ تم نے کیا کیا؟ انکل اور آنٹی کو کیا جواب دو گے؟ وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ فہد، فی الحال یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، ایام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جب کمرے میں صرف ایام اور حور رہ گئے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایام اس کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ جیسے ہی تم ڈسچارج ہوگی میں تمہیں یہاں سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اپنے گھر؟ حور نے خوفزدہ ہو کر دہرایا۔ اس کے لیے یہ لفظ تسلی کا باعث نہیں تھا۔ اس کا اپنا تو کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا، اور کسی غیر کا گھر اس کے لیے ایک نئے قید خانے جیسا تھا۔ ہاں، اب وہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ایام کی آواز میں نرمی تھی۔ وہاں تم بالکل محفوظ رہو گے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ 2 دن بعد حور کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اب بھی بہت کمزور تھی۔ ایام سے سہارا دے کر گاڑی تک لایا تھا۔ پورے راستے حور خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کی جگمگاتی سڑکیں، ہنستے کھیلتے لوگ، اسے یہ سب ایک دوسری دنیا کی چیزیں لگ رہی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاندار گیٹ کے سامنے رکی۔ گارڈ نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ اندر وسیع و عریض لان میں اور سنگ مرمر سے بنے ایک محل جیسا گھر تھا۔ وہ نے زندگی میں اتنی دولت اور شان و شوکت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایام اسے اندر لے گیا۔ گھر کے ملازمین حیرت سے اپنے مالک کے ساتھ اس اجنبی سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ایام سب کو نظر انداز کرتا اسے اوپر اپنے حصے میں بنے ایک وسیع کمرے میں لے گیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے حور، اس نے کہا، آرام کرو، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو ملازمہ کو بتا دینا۔ حور نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز قیمتی اور نایاب تھی، مگر اسے یہ سب ایک سنہرے پنجرے کی طرح لگا۔ تم کہاں رہو گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ ایام نے اسے یقین دلایا اور دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حور کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کے اس کے اندر کا سارا خوف، سارا درد آنسو کے راستے بہنے لگا۔ اس نے اپنی عزت تو بچا لی تھی، مگر خود کو ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی شخص کے نام کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے ماضی سے وہ واقف تھی، مگر جس کا حال اور مستقبل اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ اس سنہرے پنجرے میں اس کی زندگی کا آگے کیا انجام ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ حور کی زندگی اس عالیشان حویلی کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ایام نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ اس کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس سے صرف کھانے کی میز پر یا کبھی کبھار راہداری میں آمنا سامنا ہوتا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ملازمین کو سخت ہدایت تھی کہ بیگم صاحبہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، مگر حور کے لیے یہ زندگی کسی جیل سے کم نہ تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی رہتی یا کھڑکی سے باہر وسیع لان میں تکتی رہتی۔ ایام کے لیے بھی یہ صورتحال آسان نہ تھی۔ اس کے والدین سکندر حیات اور عالیہ بیگم
6 ماہ کے لیے یورپ کے دورے پر تھے، اس لیے فوری طور پر اسے کسی کو جواب نہیں دینا پڑا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اس کی اپنی زندگی بدل چکی تھی، دوستوں کی محفل، پارٹیاں، سب چھوٹ گیا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت آفس اور پھر گھر میں گزرتا۔ حور سے بات کرنا وہ چاہتا تھا، اس کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ عباس حسین جیسے ایماندار پولیس آفیسر کی بیٹی اس جہنم تک کیسے پہنچی، مگر جب بھی وہ کوشش کرتا، حور کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ خاموش ہو جاتی یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ ایک رات ایام اپنے کمرے میں کچھ فائلوں پر کام کر رہا تھا۔ اچانک اسے حور کے کمرے سے کسی چیز کے گرنے اور ایک دبی ہوئی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا۔ حور، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایام کی پریشانی بڑھ گئی، اس نے مزید انتظار نہیں کیا، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ حور فرش پر بیٹھ کے پاس بیٹھی تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ پاس ہی پانی کا گلاس گرا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے حور؟ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حور نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، برا خواب دیکھا تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیسا خواب؟ ایام نے نرمی سے پوچھا۔ حور نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ ایام کو احساس ہوا کہ اس کا ماضی اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی بتی جلا دی، پھر کچن سے اس کے لیے پانی لایا۔ پانی پیو۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ ایام وہیں اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ حور نے تلخی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شوہر؟ یہ نکاح مجبوری تھی ایام، ایک سودا تھا۔ تم نے میری آزادی کی قیمت ادا کی اور میں نے اپنی عزت کے بدلے خود کو تمہارے حوالے کر دیا۔ اس میں شوہر بیوی جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ایام کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ تو تم اسے صرف ایک سودا سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں میرے رویے میں، میری آنکھوں میں کبھی کچھ اور نظر نہیں آیا؟ کیا نظر آنا چاہیے؟ حور نے سوال کیا۔ ایک امیر زادے کی وقتی ہمدردی یا ایک گناہ کا پچھتاوا؟ تم نے مجھے اس کوٹھے پر جس حقارت سے دیکھا تھا، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایام کو شدید تکلیف ہوئی۔ میں اس رات کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ حور نے اس کی بات کاٹی۔ اگر سچ میں طوائف ہوتی تو کیا تمہارا رویہ جائز تھا؟ کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ ایام کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حور کی باتوں نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی سوچ کتنی سطحی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ میں اس رات والے ایام سکندر کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ حور، وہ بے بسی سے بولا، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تمہارے والد، وہ تو بہت ایماندار آفیسر تھے۔ اپنے والد کا ذکر سن کر حور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ وہ سارا درد، سارا غم جو وہ مہینوں سے اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی، آج باہر آ گیا۔ انہوں نے اسے مار دیا۔ اس درندوں نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ ایام ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈین دیا ہو، جو حور کے ماضی کی پہلی اور سب سے خوفناک حقیقت سے آشنا ہو چکا تھا۔ حور کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے تسلی دے۔ وہ بس خاموش بیٹھا اس کے اندر کے طوفان کے تھمنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو ایام نے آہستہ سے پوچھا، کس نے مارا انہیں حور، اور کیوں؟ حور نے آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ درد اور نفرت تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی، اور ایام ساکت بیٹھا سنتا رہا۔ میرے بابا انسپیکٹر عباس حسین ایک نہایت ایماندار اور فرض شناس انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اصولوں سے گزاری۔ امی تو میرے بچپن میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بابا نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اس کی آواز میں ماضی کی یادوں کی مٹھاس تھی۔ وہ مجھے ایک بہادر اور خوددار انسان بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی ایمانداری ہی ان کی دشمن بن گئی۔ انہوں نے شہر کے کچھ بڑے بزنس مین کے خلاف ثبوت مل گئے تھے انہیں۔
وہ لوگ خیرات کے نام پر منی لانڈرنگ اور دوسرے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ ان میں سے ایک نام چودھری حشمت کا بھی تھا۔ چودھری حشمت کا نام سن کر ایام کے تاثرات سخت ہو گئے۔ حشمت شہر کا ایک با اثر سیاستدان اور بزنس مین تھا، اس کے والد کا کاروباری حریف بھی۔ بابا ان سب کو بے نقاب کرنے والے تھے۔ انہوں نے فائل تیار کر لی تھی اور اگلے دن عدالت میں پیش کرنے والے تھے، لیکن اس رات وہ گھر واپس ہی نہیں آئی۔ ہور کی آواز کانپنے لگی۔ اگلے دن کی لاش شہر سے باہر ایک ویرانے میں ملی۔ پولیس نے اسے ایک حادثہ قرار دے کر کیس بند کر دیا۔ میں جانتی تھی یہ حادثہ نہیں ہے، قتل تھا۔ میں بہت چلائی، بہت روئی، مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے ایام۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ ایام کا دل اس کی داستان سن کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بابا کی موت کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میرے دھدیال والوں نے مجھے کبھی قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ بابا نے میری ماں سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں ان کے خاندان پر ایک بوجھ ہوں۔ امی تو بہت پہلے فوت ہو چکی تھی اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بابا کے بعد میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ ماموں تو اچھے تھے، مگر ممانی وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کے نصیب کھا جاؤں گی۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی۔ ایک دن جب ماموں شہر سے باہر گئے تو ممانی نے مجھ سے چوری کا الزام مجھ پر لگا کر انہوں نے گھر میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، مجھ پر بد کرداری کے جھوٹے الزام لگائے اور رات کے وقت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر بھٹک رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ تبھی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں سے 2 آدمیوں نے مجھے زبردستی اندر کھینچ لیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کوٹھے پر تھی، نگینہ بیگم کے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں شدید نفرت اور کڑاہٹ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری ممانی نے مجھے چند ہزار روپے کی عوض اسے بیچا ہے۔ یہ سن کر ایام کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک عورت، ایک ماں ہو کر اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں نے 2 دن خود کو ایک کمرے میں بند رکھا، بھوکی پیاسی رہی۔ وہاں کام کرنے والی ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے مجھے زہر کی شیشی بھی لا کر دے دی اور کہا کہ اگر عزت بچانے کا کوئی اور راستہ نہ ملے تو پھر تیسرے دن تم آ گئے۔ اپنی کہانی ختم کر کے ہور خاموش ہو گئی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ ایام چند لمحوں تک کچھ بول نہ سکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی نے اتنے دکھ جھیلے تھے۔ اس کا دل غصے، افسوس اور ہور کے لیے بے پناہ محبت سے بھر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے بہت آہستگی سے ہور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہور نے چونک کر اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر ایام کی گرفت مضبوط تھی۔ میں تمہارے بابا کو واپس نہیں لا سکتا ہور۔ ایام کی آواز میں ایک گہرا عزم تھا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لیا جائے گا۔ تمہارے باپ کے قاتل، تمہاری ممانی اور وہ سب لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میں ان سب کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ ایام سکندر کا تم سے وعدہ ہے۔ ہور نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج پہلی بار اسے ان آنکھوں میں صرف سچائی اور اپنے لیے ایک تحفظ کا احساس نظر آیا، جس کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ واپس نہیں کھینچے۔ شاید اس کی زندگی کے اندھیروں میں یہ شخص واقعی ایک امید کی کرن بن کر آیا تھا۔ اس رات کے بعد ایام اور ہور کے درمیان کی برف پگھلنے لگی۔ ہور نے ایام سے بات کرنا شروع کر دیا، اور ایام اس بات کا پورا خیال رکھتا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کا دل دکھے۔ اس نے ہور کو بتایا کہ اس کے والدین جلد ہی واپس آنے والے ہیں اور وہ ان سے ان کے بارے میں بات کرے گا۔ ہور یہ سن کر کچھ پریشان ہوئی، مگر ایام نے اسے تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ ایام اب صرف نام کا ایام سکندر نہیں رہا تھا، وہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے والد کے بزنس میں پوری دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے عباس حسین کی کیس کی فائل دوبارہ کھلوانے کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے شہر کے بہترین پرائیویٹ جاسوسوں کی خدمات حاصل کی۔ ایک شام جب ہور لان میں ٹہل رہی تھی، ایام اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا باکس تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے باکس ہور کی طرف بڑھایا۔
हूर نے ہچکچاتے ہوئے باکس کھولا. اندر ایک بہت ہی نازک اور خوبصورت ہیرے کا لاکٹ تھا. یہ کس کی؟ بس ایسے ہی، مجھے لگا یہ تم پر اچھا لگے گا. ایام مسکرایا. ہور، میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھو، اپنی تعلیم مکمل کرو، جو تم بننا چاہتی تھی وہ بنو. ہور کی آنکھوں میں چمک آئی. میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، یہ میرے بابا کا خواب تھا. تو تم بنو گی، میں کل ہی تمہارے داخلے کے لیے بات کروں گا. ایام کے لہجے میں جوش تھا. ہور نے تشکر بری نظروں سے اسے دیکھا. تم میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو ایام؟ ایام اس کے قریب آیا اور بہت دھیمے لہجے میں بولا، کیونکہ جب میں 15 سال کا تھا نا، تب سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں. شاید اسے محبت کہنا جلد بازی ہوگی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں. ایک شوہر کے طور پر، ایک دوست کے طور پر، ایک محافظ کے طور پر. یہ اعتراف اتنا اچانک اور اتنا سچا تھا کہ ہور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایام سکندر، جس سے اسکول کی ہر لڑکی بات کرنا چاہتی تھی، اسے خاموشی سے پسند کرتا تھا. اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی. اس نے نظریں جھکا لی. ایام نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا. کیا تم مجھے ایک موقع دو گی ہور؟ کیا تم اس نکاح کو ایک سودے سے بڑھ کر ایک حقیقی رشتے میں بدلنے کی کوشش کرو گی؟ ہور نے دھیرے سے اپنا سر اسپات میں ہلا دیا. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی عزت اور محبت دی تھی. وہ اس کے قریب ہوا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. ہور ساکت رہ گئی. اگلے چند ہفتے ان کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے. ایام اسے باہر لے جانے لگا، کبھی ڈنر پر، کبھی شاپنگ پر. اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا. ہور بھی اب کھلنے لگی تھی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی. وہ ایام کے ساتھ خود کو محفوظ اور مکمل محسوس کرتی تھی. ایک رات اس ساحل سمندر پر چہل قدمی کر رہے تھے. چاند کی روشنی نے ہر چہرے کو نہلا رکھا تھا. تمہیں پتا ہے ایام، جب میں چھوٹی تھی تو بابا مجھے یہاں لایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سمندر کی لہریں انسان کے سارے غم اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں. وہ نے کہا، تو کیا آج تمہارے سارے غم بہہ گئے؟ ایام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. سارے تو نہیں، انہیں مسکرا کر کہا، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر مجھے لگتا ہے میں ان غموں کے ساتھ جینا سیکھ رہی ہوں. ایام نے اس کا چہرہ اپنی ہاتھوں میں لیا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس بار ہور نے نظریں نہیں جھکائی. اس نے ایام کی آنکھوں میں دیکھا. اور میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں ایام. یہ سننا تھا کہ ایام کی خوشی کا کوئی انتہا نہ رہی. اس نے آگے بڑھ کر ہور کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. یہ ایک پاکیزہ بوسہ تھا جس میں احترام، محبت اور ایک عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ شامل تھا. سمندر کی لہریں ان کے قدموں کو چھو رہی تھی، جسے ان کی محبت کی گواہ بن رہی ہو. آج ان کا رشتہ ہر مجبوری، ہر سودے سے آزاد ہو کر ایک نئی خوبصورت حقیقت میں ڈھل گیا تھا. ان کی خوشیوں کو نظر لگنا بھی باقی تھا. ایک ہفتے بعد ایام کے والدین سکندر حیات اور عالیہ بیگم یورپ سے واپس آ گئے. ایام جانتا تھا کہ اب اسے حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا. اس نے ہور کو تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو، اور وہ خود اپنے والدین کے کمرے میں چلا گیا. سکندر حیات ایک سخت طبیعت کے اصول پسند بزنس مین تھے. ان کے لیے خاندان کی عزت اور ساکھ ہر چیز سے بڑھ کر تھی. ایام، سنا ہے تم نے آفس آنا جانا شروع کر دیا ہے اور کافی محنت کر رہے ہو. مجھے خوشی ہوئی ہے. سکندر صاحب نے کہا. جی ڈیڈ، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے. ایام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. بولو. میں نے شادی کر لی ہے. یہ جملہ ایک بم کی طرح گھولا. عالیہ بیگم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور سکندر حیات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دہاڑے. کس سے؟ کب؟ اور ہم سے پوچھے بغیر؟ اس کا نام ہور ہے، اسی گھر میں رہتی ہے. ایام نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا. کون ہے یہ لڑکی؟ کس خاندان سے ہے؟ عالیہ بیگم نے پوچھا. ایام جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو وہ کبھی نہیں مانیں گے. وہ انسپیکٹر عباس حسین کی بیٹی ہے. یہ نام سن کر سکندر حیات چونک گئے. عباس حسین؟ وہ ایماندار آفیسر جسے قتل کر دیا گیا تھا؟ جی. حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے فوراً اس سے نکاح کرنا پڑا. وہ بالکل اکیلی اور بے سہارا تھی. ایام نے ہور کے ماضی کی تکلیف تفصیلات بتائے بغیر انہیں سمجھانے کی کوشش کی. لیکن سکندر حیات کے لیے یہ جواز کافی نہیں تھا. تم نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ایام.
ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے ہم سے پوچھے بغیر نکاح کر لیا؟ تمہیں اندازہ ہے کہ بزنس کمیونٹی میں ہمارے رشتہ داروں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں اس شادی کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ڈیڈ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حور ایک بہت اچھی لڑکی ہے، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اس لڑکی کو فوراً اس گھر سے نکالو۔ سکندر حیات نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ ایام نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ معاف کیجیے گا ڈیڈ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی ہے اور وہ یہیں رہے گی، تو پھر تم بھی اس گھر میں نہیں رہو گے۔ سکندر حیات غصے سے چلا اٹھے۔ آج سے تم میرے لیے مر گئے اور میں تمہارے لیے۔ میری جائیداد سے، میرے بزنس سے، ہر چیز سے تم بے دخل ہو۔ نکلو یہاں سے۔ یہ ایام کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ ایک طرف اس کا باپ اور خاندان تھا اور دوسری طرف حور سے کیا گیا وعدہ اور اس کی محبت۔ اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حور دروازے کے پاس ہی کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں چلی جاتی ہوں یہاں سے ایام۔ ایام نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ گھر، دولت، بزنس، یہ سب چیزیں میں دوبارہ بنا سکتا، لیکن تمہیں کھو دیا تو خود کو کبھی معاف بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس رات ایام نے حور کا ہاتھ تھاما اور اس گھر سے نکل گیا جسے وہ اپنا کہتا تھا۔ اس کے پاس صرف اس کی گاڑی اور بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے تھے۔ اس نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا۔ یہ ان کے لیے ایک نیا اور مشکل آغاز تھا۔ ایام، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی کمی نہیں دیکھی تھی، اسے ہر چیز فٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ حور کا ساتھ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ حور نے بھی اس مشکل وقت میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یہ ایک بہترین گھریلو خاتون ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس نے گھر کو سجایا اپنے ہاتھوں سے، ایام کے لیے کھانا بناتی اور ہر لمحہ اس کی ہمت بندھاتی۔ ان مشکلات نے انہیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ جب تک وہ ساتھ ہیں کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران ایام کے پرائیویٹ جاسوس نے اسے ایک چونکا دینے والا خبر دیا۔ سر، انسپیکٹر عباس حسین کے قتل میں چودھری حشمت کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص بھی ملوث تھا، اور وہ ثبوت آپ کے بہت قریب ہے۔ کون ہے وہ؟ ایام نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کے والد سکندر حیات۔ جاسوس کے الفاظ سن کر ایام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہ ناممکن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے والد ایسا نہیں کر سکتے۔ سر، میرے پاس ثبوت ہے۔ جس رات انسپیکٹر عباس کا قتل ہوا، اس رات کی فون کال ریکارڈنگز ہے جن میں چودھری حشمت اور آپ کے والد کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کسی ڈیل کی بات کر رہے تھے جو انسپیکٹر عباس کی وجہ سے خطرے میں تھی۔ جاسوس نے ایک USB ڈرائیو میز پر رکھتے ہوئے کہا، اس میں سب کچھ ہے۔ ایام نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیو اٹھائی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ ایک قاتل، جس شخص کی وہ عزت کرتا تھا، جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، وہ اتنا گر سکتا تھا۔ وہ گھر آیا تو اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حور نے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے ایام؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایام اسے کیسے بتاتا کہ اس کے باپ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سسر ہے۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ ریکارڈنگ سنی۔ یہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ اس کا باپ نہ صرف اس قتل میں شریک تھا بلکہ اس نے ہی چودھری حشمت کو مشورہ دیا تھا کہ عباس حسین کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایام کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ تھا اور دوسری طرف حور، اور اس سے کیا گیا انصاف کا وعدہ۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے حور کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ حور یہ سن کر ٹوٹ گئی۔ جس شخص نے اسے بیٹی کی طرح پناہ دی، اسی کے باپ نے اس کے باپ کو چھینا۔ ایام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حور، میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن انصاف ہوگا، چاہے مجھے اپنے باپ کے خلاف ہی ناک کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ ایام وہ ثبوت لے کر پولیس کے اعلیٰ افسران کے پاس گیا۔ سکندر حیات اور چودھری حشمت کی طاقت کے سامنے کوئی منہ کھولنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن ایام نے اپنی تمام قانونی اور میڈیا کی طاقت استعمال کی۔ اس نے یہ خبر لیک کر دی
اور پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سکندر حیات کو جب پتا چلا کہ یہ سب اس کے اپنے بیٹے نے کیا ہے تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایام کو فون کر کے دھمکیاں دی، مگر ایام نے اپنا فیصلے پر قائم رہا۔ آپ نے نہ صرف ایک ایماندار آفیسر کو قتل کیا ڈیڈ، بلکہ آپ نے مجھ سے میری انسانیت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو قانون کے حوالے کر کے رہوں گا۔ آخر کار میڈیا اور عوامی دباؤ کے تحت حکومت کو ایکشن لینا پڑا۔ سکندر حیات اور چودھری حشمت کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ چلا۔ ایام نے بہترین وکیلوں کی ٹیم کھڑی کی اور ہر پیشی پر حور کے سامنے موجود رہا۔ ایک طویل اور تکلیف دہ جنگ تھی۔ سکندر حیات نے ہر طرح سے ایام کو توڑنے کی کوشش کی۔ عالیہ بیگم نے اسے فون کر کے ماں کے دودھ کے واسطے دیے کہ وہ اپنے باپ کو معاف کر دے، مگر ایام نے حور سے کیا وعدہ نہیں توڑا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ عدالت کا کمرہ کچا کچ پڑا ہوا تھا۔ ایام نے حور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں۔ یہ عدالت ملزم سکندر حیات اور ملزم چودھری حشمت کو انسپکٹر عباس حسین کے قتل کا مجرم قرار دیتی ہے اور انہیں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، انصاف کے آنسو تھے۔ اس نے ایام کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ تشکر اور محبت تھی۔ ایام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے نہ صرف حور کو انصاف دلایا بلکہ اپنے ضمیر پر لگے اس بوجھ کو بھی اتار دیا۔ وہ ایک قاتل کا بیٹا۔ عدالت کے باہر حور کی ممانی اور اس کے گھر والے بھی موجود تھے، جنہیں دھوکہ دہی اور ایک معصوم لڑکی کو بیچنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے حور سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر حور نے بغیر کچھ کہے ان سے منہ سے پھیر لیا تھا۔ ایام اور حور جب باہر سے نکلے تو ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔ ایک ایسی صبح جس میں ماضی کے سائے نہیں تھے، صرف ایک روشن اور خوبصورت مستقبل تھا۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ سکندر حیات کو سزا ملنے کے بعد ایام اور حور کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ ایام کی والدہ کچھ عرصہ ناراض رہی، لیکن وہ بھی سمجھ گئی کہ ایام نے اپنی محنت اور قابلیت سے ایک چھوٹی سی سافٹ ویئر کمپنی شروع کی جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ اسے ثابت کر دیا کہ اسے اپنی شناخت بنانے کے لیے اپنے باپ کے نام کی بھی ضرورت نہیں۔ حور نے بھی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی راہ پر گامزن تھی۔ عالیہ بیگم اپنے شوہر کے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ انہوں نے کئی بار ایام اور حور سے ملنے اور معافی مانگنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو ایام ہچکچایا، مگر حور کے سمجھانے پر وہ اپنی ماں کو معاف کرنے پر راضی ہو گیا۔ حور کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا، ایام، انہوں نے جو کیا اس کی سزا وہ پا رہے ہیں، لیکن وہ تمہاری ماں ہے، انہیں اس عمر میں تنہا مت چھوڑو۔ عالیہ بیگم اب اکثر ان سے ملنے ان کے گھر آتی، حور کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی اور ہر وقت اپنے شوہر کے گناہوں کی معافی مانگتی۔ حور نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ 2 سال بعد ان کی زندگی میں خوشیاں بہار بن کر ایک ننھی پری کی آمد ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کا نام عباس کے عین سے عائشہ رکھا۔ عائشہ کی آمد نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ایام ایک بہترین باپ اور محبت کرنے والا شوہر تھا۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آتا اور اپنا سارا وقت حور اور عائشہ کے ساتھ گزارتا۔ ایک شام وہ تینوں اپنے گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ عائشہ ایام کی گود میں کھیل رہی تھی اور حور مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے ایام ہماری پہلی ملاقات؟ حور نے شرارت سے پوچھا۔ ایام نے ایک مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا، کون سی والی، اسکول والی یا دوسری والی؟ حور ہنس پڑی۔ کبھی سوچا تھا کہ جس لڑکی کو تم حقارت سے ایک طوائف کہہ رہے تھے وہ ایک دن تمہارے بچے کی ماں بنے گی؟ ایام نے عائشہ کو حور کی گود میں دیا اور خود اس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور شرمندگی کا امتزاج تھا۔ میں اپنی زندگی کے ہر دن اس رات کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں حور۔ میں ایک مغرور اور بے حس انسان تھا۔ تم نے مجھے بدل دیا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے ایک بہترین انسان بنایا اور تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا۔ ایام، حور نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تم نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تم نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑا ہے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ایام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا حور،
تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو اور میری زندگی۔ دور مغرب میں سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھر رہا تھا۔ ان کی زندگی سے بھی مایوسی اور دکھ کے سائے کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب صرف محبت، امید اور خوشیوں کی روشنی باقی تھی۔ ان کی کہانی ایک بھیانک رات سے شروع ہوئی تھی، لیکن ان کی محبت نے اسے ایک لا متناہی خوبصورت صبح میں بدل دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، ایک دوسرے کے زخموں کا مرہم بننے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ نقاب میں چھپا چاند اب آزاد تھا اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔